اس نے اپنی 16 سالہ بیٹی جو ہے اس کی شادی 70 سالہ کفیل سے کر دی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج جو کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی باپ اور بیٹی کی ہے جہاں بیٹی باپ کو کہتی رہی کہ بابا میں یہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن باپ نے کہا میری عزت کا سوال ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک پاکستانی جو کہ سعودیہ میں جاتا ہے، شاہ فیصل کے دور میں اس نے کچھ ایسا کیا کہ وہاں اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، سعودی عرب کی نیشنلٹی اس کے پاس تھی، اور وہ وہاں پر ایک شرکت بقالہ جو ہے وہ چلا رہا تھا، چھوٹا سا تھا۔ اب یہ جو ہے یہ بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا، بیوی اس کی فوت ہو گئی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، بیٹی کی عمر تقریباً 16-17 سال کے قریب تھی، شادی لیٹ ہوئی تھی، 16-17 سال کی عمر، اور اتنی خوبصورت کہ جو بھی دیکھے وہ حیران رہ جائے اور دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کے گھر کئی لوگوں کے رشتے آئے، سعودی جو وہاں کے رہنے والے تھے نزدیک، انہوں نے رشتے بھیجے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی ہم سے کر دیں، لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ بڑے خوبصورت نوجوانوں کے رشتے آتے رہے۔ ایک دن اس کا ایک دوست آتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بندہ ہے جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا، عمر تھوڑی سی زیادہ ہے، اور اس کی بیوی جو ہے اس نے طلاق لے لی ہے، اور طلاق کے بعد اب وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑی جائیداد ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے، ان کی جو اولاد ہوگی ساری پراپرٹی اس کے نام آئے گی، تمہاری بیٹی جو ہے وہاں پر عیش کرے گی۔ اس شخص نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں۔ رات گزر گئی، اگلے دن صبح اسے کہتا ہے کہ چلو اس سے بات کرو۔ اب اس شخص نے اس سے بات کی اور اس کو بتایا، پھر یہ دونوں اس کے گھر رشتہ دیکھنے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ تقریباً 70 سال کی عمر کا ہے، 70 سال کا شخص، لیکن اس نے جب اس کی جائیداد ٹھاٹ باٹ دیکھے تو یہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا، اس نے اسے ہاں کر دی۔ ہاں کرنے کے بعد گھر آیا، اسے کہا تم بھی ہمارے گھر آؤ۔ اگلے دن وہ ان کے گھر آیا، اس نے گھر آ کر بیٹی سے کوئی بات نہیں کی، بیٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس کا معاملات چل رہے ہیں۔ بیٹی نہیں، سمجھو یہ بکری تھی جس کو اس نے اس کے ساتھ بیچ دینا تھا۔ اب وہ جب ان کے گھر آیا، بیٹی کو بتایا اس نے کہ اس طرح سے آج وہ شخص آ رہا ہے جس سے تمہاری شادی کرنی ہے۔ وہ آ کر چائے شائے پی، اس کے بعد کھانا شانا کھایا اور وہ چلا گیا۔ دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی، لڑکی کا باپ بھی اور لڑکا بھی، لڑکا کیا کہیں بڈھا کہہ لیں، وہ بڈھا سعودی بھی راضی تھا۔ اب ادھر سے جو لڑکی ہے اس کو جب پتا چلا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو دیکھیں یہ آپ کی عمر کا ہے، اگر اس کے بچے ہوتے تو شاید میری عمر کے بچے ہوتے اس کے، تو میں ان کی ماں کی جگہ ان کی بہن لگتی، تو آپ کیا کر رہے ہیں، میں اس کے ساتھ خوش رہ پاؤں گی کیا؟ باپ نے کہا بیٹا جو بھی ہو جائے، اب میں نے زبان دے دی ہے تو زبان دے دی ہے، تو اب تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ بیٹی خاموش رہی، کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد اس نے اسے لیا اور لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ اب تقریباً 1 مہینے تک تو سارے معاملات ٹھیک چلتے رہے، بڑی ہنسی خوشی سارے معاملات چل رہے ہیں، بیٹی جو ہے وہ بھی خوش ہے، خوش تو نہیں لیکن یہ کہہ لیں کہ کھانے پینے میں اور رہن سہن میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو۔ ادھر اس نے باپ کو آگے بتایا سارا کچھ ہے، لیکن باپ خوش تھا، بیٹی خوش نہیں ہوئی۔ پھر جب 1 مہینہ تقریباً گزر گیا تو اس سعودی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بات بات پہ نوک ٹوک، یہ ساری باتیں چلنے لگیں۔ اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کی پہلی بیوی جو ہے وہ اس کو چھوڑ گئی ہے، اس سے طلاق لے لی اس نے، اور یہ لڑکی اس کے ساتھ بڑی تنگ تھی۔ یہ اکثر اپنے باپ کے پاس آتی اور اسے آ کے کہتی کہ ابو ایسے ایسے ہے، میں بڑی پریشان ہوں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو روز روز کیوں مار رہے ہیں، زہر لا کے دیں یا ادھر سے چھری اٹھائیں میرا گلا کاٹ دیں، میں ایک ہی دن مر جاؤں۔ باپ اس کو پھر سمجھو کے واپس بھیج دیتا۔ ایک دن اس سعودی نے اس لڑکی کو تھپڑ دے مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد گھر سے چلا گیا، اور جب یہ گھر سے گیا تو اس کی جو بیوی ہے یہ اپنے سامان وغیرہ اٹھاتی ہے اور باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ باپ کے گھر آئی ہے، آ کے باپ کو بتایا، باپ نے اسے سمجھایا، اسے کہا کہ دیکھو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے شوہر کی نافرمانی کیوں کی، اس کے اجازت کے بغیر گھر سے کیوں آئی ہوگی، ساری چیزیں اس کو سمجھائیں۔ اس کے بعد بچی کو پھر بھیج دیا، اور وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشی سے نوازا اور یہ حاملہ ہوئی تو اس کے بعد بھی اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ صحیح نہ ہوا، اس کی وہی نوک ٹوک، بد زبانی، تھپڑ، اس طرح کے معاملات تھے۔ اس نے بھی اب سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی یہیں کٹنی ہے، باپ جو ہے وہ مجھے ہاتھ نہیں پکڑاتا، اور یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ میں زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ اب وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا پیدا ہونے کے بعد ہر جگہ مٹھائیاں بانٹی گئی، اس کے دوستوں نے مٹھائیاں بانٹی، لیکن یہ شخص جو ہے یہ خوش نہیں تھا، نہ بیوی سے نہ بچے سے، اس کو تو کچھ اور ہی چل رہا تھا دماغ میں، اس کو یہی تھا کہ میرے غلام ہو بس،
میں ایک امیر شخص ہوں, میرے ساتھ بیٹھنے والے سب میرا بات مانے, میری بات سنیں اور غلاموں کی طرح کام کریں. 2 مہینے گزر گئے بچہ پیدا ہوئے, بچے کی عمر 2 ماہ ہو چکی ہے. یہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. یہ سعودی باہر سے آیا تو اس نے کوئی کام کہا, اس نے کہا میں بچے کو دودھ پلا لوں, اس کے بعد تو آپ کو کوئی سامان دیتی ہوں جو آپ مانگ رہے ہیں. تو اس سعودی کو غصہ چڑھا, اس نے کوئی ڈنڈا تھا وہ اس کے سر میں دے مارا. سر میں مارا تو اس کے سر پھٹ گیا, خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ چیخنے چلانے لگی. اب سعودی فٹافٹ گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا. اس عورت نے بچہ اٹھایا, کچھ کپڑے اٹھائے اور اپنے باپ کے گھر چلی گئی. باپ کو جا کر دکھایا, یہ دیکھو بابا تم نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے, کیا میں تمہاری سگی اولاد نہیں ہوں جو تم مجھے اس طرح سے اس ظالم شخص کے پاس بھیج دیتے ہو. آج تو اس نے حد ہی کر دی, میرا سر پھاڑ دیا, دیکھ لو یہ ہے وہ زخم جو تمہاری شہزادی کو وہ دے رہا ہے. تو باپ کے دل میں کچھ رحم آیا. باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے تم یہیں رہو اور یہ جو بچہ ہے یہ تم اسے دے دو. اب اس عورت نے کہا کہ بچہ تو میں اسے نہیں دوں گی. باپ کہتا کہ بچہ نہیں دو گی تو وہ ہمیں تنگ کرے گا آگے, تو بہتر یہی ہے کہ تم اسے بچہ دے دو تاکہ وہ ہمارے پاس نہ آئے. تو 2-3 دن گزرے, اس کے بعد وہ شخص 1-2 لوگوں کو لے کے اس علاقے میں آیا, آ کر بچہ مانگنے لگا. تو علاقے کے لوگوں نے کہا دیکھو یار ایسے ہے کہ تم بچہ اس طرح نہیں لے کے جاؤ, بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے, ماں کا دودھ پیتا ہے, تم کیسے لے جاؤ گے؟ تو کم سے کم 2 سال تک بچے کو دودھ پینے دو. اب وہ شخص جو ہے اسی طرح سے مطمئن ہوا اور چلا گیا, کہتا ٹھیک ہے میں 2 سال کے بعد آؤں گا. اب 2 سال گزر گئے, بچہ ماں کے ساتھ تھا. 2 سال کے بعد 6 مہینے اور گزر گئے. ماں مطمئن تھی کہ شاید وہ بھول گیا, اب نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی کوئی 30 مہینے گزرے تو وہ پھر آ گیا بچہ لینے کے لیے. اب علاقے کے لوگوں نے بھی کہا کہ بچہ اس کو دینا پڑے گا. تو وہاں پر جو ہے سسٹم ہی کچھ اس طرح کا تھا, ان لوگوں کی نہیں سنی گئی اور بچہ جو ہے وہ باپ کے حوالے کر دیا گیا. باپ بچے کو لے گیا. ادھر جو عورت ہے وہ گھر میں اکیلی پریشان رہتی تھی. تو ایک روز وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے, کب تک میں ایسے ہی رہوں گی. تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو میں پڑھنا چاہتی ہوں. چھوٹی عمر تھی, اس نے میٹرک میں داخلہ کر لے لیا. 8ویں کلاس سے چھوڑا تھا, میٹرک میں جا کے داخلہ لیا, پڑھائی شروع کر دی. اب پڑھنے لگی, پڑھتے پڑھتے وہ اچھی ڈگری لے لی. اچھی ڈگری کے بعد اس نے کچھ اور چیزیں اسکل, کہیں کوئی ویکینسی آتی تو اس کے لیے اپلائی کرنا, اور کرتے کراتے وہ ایک ہائی لیول کی ٹیچر کے طور پر اپوائنٹمنٹ ہو گئی اس کی. اب ٹیچر لگی, مطلب پروفیسر ٹائپ. اب جہاں پر وہ ٹیچر لگی وہاں پر پڑھا رہی ہے بچوں کو. ایک دن ایسے ہی ایک بچہ سامنے آتا ہے تو اسے دیکھنے کے بعد وہ رونے لگتی ہے. اس بچے کی عمر تقریباً لگ بھگ اسی کے بیٹے کے مطابق ہوگی. اس بچی کی عمر جو ہے وہ اس وقت 12-13 سال ہو چکی ہوگی جب یہ ٹیچر لگی ہے. یہ رو رہی ہے, باقی کی ٹیچریں آ گئیں تو انہوں نے آ کے اس سے بات پوچھی کہ کیا ہوا ہے. اس نے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ اس طرح سے میرے باپ نے میری شادی کر دی تھی, میرا ایک بیٹا بھی ہوا تھا اور میرا بیٹا جو ہے اس وقت اتنی عمر کا ہوگا جتنا یہ بچہ ہے. مجھے اس کی بڑی یاد آتی ہے, میں اس سے کبھی نہیں ملنے گئی. تو ساری ٹیچروں نے اس کی کہانی سنی. سننے کے بعد اس میں کچھ ایسے ٹیچر بھی تھے جن گھر میں ان کے شوہر بھائی جو ہے نا وہ سرکاری عہدوں پر فائز تھے, سرکاری ڈپارٹمنٹ میں تھے. تو یہ بات پھیلتی پھیلتی سرکار تک پہنچی. جب سرکار تک پہنچی تو وہاں سے پھر یہ طے پایا کہ اس عورت نے کس حال میں یہ ساری تعلیمات, یہ جو چیزیں حاصل کی ہیں, اس کو تو انعام ملنا چاہیے. اب اسی طرح سے ساری چیزیں بڑھتی گئیں. وہ انعام جو ملنا ہے وہ کہانی جو ہے اس نے ایک ٹی وی چینل کو سنائی کہ اس طرح سے یہ معاملات ہوئے ہیں, اور اس کو ایک انعام بھی دیا گیا سرکار کی طرف سے. اب عمر بیتتے بیتتے 20 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کا بیٹا بھی اب جوان ہو چکا تھا. اب بیٹا ایک دن موبائل چلا رہا ہے اور وہی سٹوری جو اس نے کسی ٹی وی چینل کو دی تھی اس کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے. جیسے وہ سننا شروع کرتا ہے تو جو نام بتائے, ہر چیز بتائی, تو وہ سارے نام اس کے باپ کا, وہ اس کی ماں تھی. اب بچہ جو ہے وہ پریشان ہوا اور بچے نے وہ ساری سٹوری سننے کے بعد اپنے باپ کے پاس گیا. اسے جا کے کہتا کہ میری ماں کون تھی. اب باپ نے جو کچھ اس کو بتایا تھا یہی بتایا تھا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اچھی نہیں تھی, اس طرح تھی, مطلب سارا اس کا جو چہرہ تھا وہ گندا دکھایا گیا تھا. لیکن جب اس نے سٹوری سنی تو اس میں اس کا باپ غلط تھا. باپ نے جب ٹال مٹول کرنی چاہی تو اس نے وہ سٹوری اس کے سامنے چلا دی. جب اس کے سامنے چلائی تو باپ جو ہے وہ خاموش ہو گیا, کچھ نہ کہہ سکا, اور کہتا بیٹا ہاں یہ سچ ہے. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ دیکھو تمہاری عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے, تو جاؤ اس سے معافی مانگو, اس کو لے آؤ, میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو باپ نے کہا نہیں. باپ نے ضد کی اور بیٹے سے بھی کہا کہ تم نے نہیں جانا. بیٹا نہ جانے کیوں مجبور ہو گیا. 4-5 سال کا عرصہ اور گزر گیا. 4-5 سال کے بعد وہ جو ٹیچر تھی وہ ریٹائرمنٹ کا دن تھا اور اس کے گھر پہ ایک پارٹی رکھی گئی تھی. اب سارے ادھر جمع ہے, لیڈی ٹیچر جو ہے وہ اپنے کمرے میں جو ہے وہ اپنا تیاری کر رہی ہے, اور تیاری کر کے کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے کے باہر ایک نوجوان کھڑا ہے. اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت کس نے دی. وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کی مالکن سے ملنا ہے.
اب جیسے اس نے کہا نا اس گھر کی مالکن سے ملنا ہے، تو اس کی شکل جو ہے اس کے سعودی سے ملتی تھی بچے کی، تو اس کو شک پڑا کہ کہیں یہ میرا بیٹا تو نہیں۔ عورت نے فوراً پوچھا کہ تم عبداللہ ہو؟ تو لڑکا کہتا ہاں میں عبداللہ ہوں۔ تو عورت جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑی کہتی میں ہوں تمہاری ماں۔ اب دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بچہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میرا باپ اس وقت بہت بیمار ہے، اس نے تمہارے ساتھ جو بھی ظلم کیا میں اس کی جگہ تم سے معافی مانگتا ہوں، اسے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ دیکھو میری زندگی کا وہ حصہ جو میں نے جوانی میری خراب کر دی تمہارے باپ نے، میرے باپ نے اور تمہارے باپ نے مل کے، اب میں کیا کروں گی؟ لیکن بچہ ماں کو سمجھاتا ہے اور سمجھانے کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، پھر یہ فیملی اکٹھی رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جو ہے وہ چند دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، 100 سال اس کی عمر تھی تقریباً۔ اور یہ ایک ایسی کہانی تھی جس میں ہر ماں باپ کو سیکھنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے زبان دے دی اور آپ کے بچے راضی نہیں ہیں تو آپ کہیں کہ یہ ہو جو میں نے کہہ دیا وہ ہونا چاہیے، باقی آپ فیصلہ کریں کہ اس میں باپ غلط تھا یا بیٹی۔ یہ ایک سٹوری تھی صرف سمجھانے کے لیے کہ ماں باپ کو بچوں سے پوچھ کر پھر فیصلے کرنے چاہیے۔ بیٹیاں جو ہے نا وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی جن کو آپ جہاں چاہیں چلا دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔